جس کا نام تھا تموجن، یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا، اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا، اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا، یہ اتنا بے بس تھا۔ جب انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے انبریکیبل ایمان چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔ انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا نام تھا تموجن، اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان۔ چنگیز خان جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، اور پھر مسلمان بادشاہ کیا، عوام کیا، رعایا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے، اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے، یہ دین بن۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا یہ بیان اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ 317 ہجری میں، 317 میں پیچھے سے بات چل رہی تھی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس آیت پر کچھ حنبلی کچھ دوسرے مسلمان آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ 300 آدمی ذبح ہو گئے۔ یہ کیفیت بن رہی ہے، اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے، بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے آگے مراسی نچی جاندن، بھنڈ نچی جاندن، تو کرتب ہوئے جاندن۔ عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا، اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی۔ یہ حال ہو گیا، اس طرح کی صورتحال بن گئی، اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا، اور اس نے 610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا۔ یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کا ایک بیٹا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، یعنی اس کا پوتا قتل ہوا۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے۔ ایک انسان تو انسان ہے، جانور گائے بھینس کی ذبح کر دی، تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کوئی گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جانا۔ جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے، دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے، پھر موت ہی انہیں اٹھاتی ہے۔ +610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا ہے تو اس نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر کر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا،
15 लाख आदमी ज़बह कर दिए, 40 दिन कत्ल आम होता रहा, तो दरियाए दजला सुर्ख हो गई। अब यूं लगता था कि अब दुनिया में इस्लाम खत्म, अब इस्लाम नहीं बाकी बच सकता। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। तो जब मुसलमानों के हाथ में से ताकत निकल गई और वो बेबस और आजिज हो गए और इतनी बड़ी तातारी ताकत से लड़ने की हिम्मत न रही, तो अल्लाह ने क्या किया, इस दावत की ताकत को जाहिर किया। मुसलमान को कोई मिटा नहीं सकता, क्यों कि अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है। जब इस्लाम बाकी रहेगा कब, जब मुसलमान होगा। मुसलमान के बगैर तो इस्लाम बाकी नहीं रह सकता है। तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर हमें नहीं मिटा सकती, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है। और इस्लाम बाकी रहता है मुसलमान से, नमाज बाकी रहती है नमाजी से, कुरान बाकी रहता है हाफिज कुरान से, हज बाकी रहता है हाजी से, उम्रा बाकी रहता है उम्रा करने वाले से। तो अल्लाह ने पूरी दुनिया के शैतान दज्जाल इकट्ठे हो जाएं, हमें मिटा नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अल्लाह हमें खत्म कर दे, हमें खत्म कर दे, मसलन सारी दुनिया का बातिल का मिटा दो और हम मिट जाएं, तो अल्लाह क्या करेगा, किसी और कौम को फौरन कलमा पढ़ा के मुसलमान बना देगा। इस्लाम नहीं मिट सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। और ये जो तबलीग का काम चला है, इस बात की निशानी है कि अल्लाह दीन को जिंदा करने वाला है। ये कोई जमात नहीं है कि जिमें दुनिया जमात टुरियां वदियां, ये कोई जमात नहीं है। पूरे आलम के इंसानों को सामने रखकर ईमान की दावत देने का प्रोग्राम और निजाम है। इसका आखिर हिदायत होगा और अल्लाह जो चाहे कर दे, चाहे बातिल वालों को ईमान दे दे, अल्लाह की सुन्नत। तो कोई 500-600 साल पहले एक दौर आया है जब यूं लगा कि दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये दौर है 7वीं सदी का। सवाल तो शुरू हो गया 5वीं सदी से, जब मुसलमान आपस में लड़ लड़ हुकूमतों के गुलाम बन गए। 583 से 483 से ज़वाल आना शुरू हुआ और फिर वो चलते 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 इतना आगे चला गया कि तो एक दूसरे के गले काटना ये एक फन बन गया। हुकूमत की खातिर ज़बह कर देना, खोपड़ियों के मीनार बना देना। स्पेन का मुसलमान बादशाह था, वो मुसलमान अपने दुश्मनों की खोपड़ियां काट कर उसको खाली करके उसमें मिट्टी डाल के उसमें फूल उगाया करता था। ये जुल्म सितम शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने तातारियों का अजाब उठाया और सहराए गोबी से एक फकीर आदमी, कुछ तुर्किस्तानी ताजरों ने तातारियों में तबलीग शुरू कर दी। तो वो कौम जो दुनिया में इस्लाम मिटाने आई थी वो मुसलमान होना शुरू हो गई। ये दुनिया की तारीख का अजब वाक़या है। चंगेज खान, उसने शहरों के शहर तबाह कर दिए। उसके मरने के बाद उसका बड़ा बेटा था जोजी, उसने सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम किया। रूस जोजी को दिया, मंगोलिया का इलाका चौथाई को दिया और अपना सहराए गोबी और चीन और उसका दाएं बाएं ये उगदाई उसको अपना जाननशीन बनाया और तोलोई को आज़रबाईजान से लेकर ईरान का इलाका दिया। दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है चंगेज खान। तो पूरी दुनिया में चंगेजी छा गए और मुसलमान बेबस और हकीर, कोई शक्ल नहीं इनसे टक्कर लेने की। तो इस दावत की ताकत को अल्लाह ने जाहिर फरमाया। जोजी का बेटा था इबाका, वो उसके मरने के बाद बादशाह बना। इबाका का बेटा था बिरका, वो उसके बाद बादशाह बना। इसके दौरान दावत का काम शुरू हो गया तातारियों में। तातारी अवाम मुसलमान होना शुरू हुए। उससे दावत चलते चलते बिरका खान का एक वजीर मुसलमान हुआ। वो जब मौका पाता तो बिरका को इस्लाम की बातें सुनाता।
تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو جب وہ قافلے والے آئے تو اس نے برکا خان سے ملایا۔ برکا جو تھا نا، اس نے جب دعوت سنی تو مسلمان ہوا اور پوری روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ فتح کرنے والی قوم نے اپنے غلاموں کا دین قبول کر لیا۔ ہر کوئی بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ غلاموں کا کلمہ بادشاہوں نے پڑھا۔ تو ایک نسل پوری چنگیز خان کی مسلمان ہو گئی۔ اب ہلاکو جو تھا وہ مصر ایک ملک باقی رہ گیا تھا، وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر جرار لے کر نکلا۔ تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بیبرس نے برکا خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے ہمارا ساتھ دے۔ تو برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پہ حملہ چھوڑ دے ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ خط ہلاکو نے پڑھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے برکا خان کو خط لکھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چنگیز کا قانون یاسا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو برکا خان نے اس کو جواب دیا وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو مصر پہ حملہ کرے گا، میں تجھ پہ حملہ کروں گا۔ اب اللہ کا غیبی نظام چلا ہے، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اغدائی، چغتائی، تولوئی۔ ہلاکو تولوئی کا بیٹا ہے اور برکا اباقہ کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے۔ تاتاری کے سامنے آ گئے اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوزہ اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا۔ یہ دونوں عیسائی تھے۔ تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون۔ اللہ نے برکا کو ایمان دیا، اس سے جا کر ٹکرایا ایک جنگ میں، جو میں ہلاکو نے پہلے مصر پہ حملے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا بھائی تھا منگو خان، وہ اس وقت چنگیزیوں کا بادشاہ تھا۔ جب اغدائی مرا تو اس کا بیٹا قیوق تھا، وہ بادشاہ بنا۔ قیوق کے مرنے کے بعد منگو خان بنا۔ ہلاکو مصر پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ منگو خان مر گیا، تو وہ قانون تھا کہ جو تاتاری بادشاہ جہاں بھی ہے وہ بڑے بادشاہ کی میت پر پہنچے، تو اس نے سارے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی سی فوج اس نے فلسطین میں رکھی، اور 2 سال کے بغداد کی تباہی کے 2 سال کے بعد 656 میں بغداد تباہ ہوا۔ 658 میں رکن الدین بیبرس نے قطبوغا پہ حملہ کیا اور وہ زندہ گرفتار ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو پھینک دیا۔ پھر ہلاکو لاؤ لشکر لے کے مصر پہ چڑھا ہے، تو برکا خان آگے آیا۔ یہ دونوں
کا بیٹا تقودار وہ بادشاہ بنا، ہلاکو کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ مرا، اس کا پوتا ارغوان وہ بادشاہ بنا تو وہ عیسائی ہو گیا، اس نے اپنا نام رکھا نکوپولس، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہنے ترائے خدا کیا چکر ہے، ترائے خدا، عیسائیوں کے 3 خدا ہوتے ہیں، کہ ترائے خدا بھی ہویا جو میرا خدا تھا ہی کوئی ہوندہ ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ احمد وہ ہلاکو جس نے کہا تھا دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی تلوار نہیں ہے، تلوار تو مسلمانہ دے ہاتھ اجرائی کوئی نہیں گئی، زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، زلوال شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت لڑنے انہوں کوئی کلمہ پڑھا دی، تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچ، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس نے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو